ویلکم ٹو ڈائنامک مائنڈز اردو۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ نے سورج، چاند اور زمین بنائے تو دیکھا کہ یہ سب نامکمل ہیں۔ تب فرشتوں کو زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا اور اسے آدمی کی شکل دی اور اسے نام آدم علیہ السلام دیا۔ لیکن وہ 40 سال تک اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہیں کا وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور اللہ نے 40 سال بعد اس میں روح پھونک دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو انہیں بھوک کا احساس ہوا اور اپنے چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن وہ صحیح سے نہ چلنے کی وجہ سے نیچے گر گئے، اور اللہ نے عزت کی نشانی کے طور پہ سارے فرشتوں کو اور ابلیس کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سارے فرشتوں نے ان کا حکم مانا سوائے ابلیس کے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے، اور اس نافرمانی کے لیے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اور پھر ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اور کیونکہ یہ سب انسانوں کی وجہ سے ہوا تھا تو ابلیس نے پھر انسانوں کو گمراہ کرنے کی اور ان سے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ جنت میں موجود کسی بھی پھل کو کھا سکتے ہیں سوائے ام کے پیڑ کے پھل کے، کیونکہ یہ حرام ہے۔ آدم علیہ السلام کا جنت میں اکیلے ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے شریک حیات بنائی جو کہ بی بی حوا تھیں۔ بہت عرصے بعد شیطان نے ان سے بدلہ لینا چاہا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اس پھل کو کھانے کے لیے اکسایا جو حرام تھا۔ انہوں نے انجانے میں پھل کھا تو لیا، لیکن پھر اللہ نے ان سے ناراض ہو کر انہیں جنت سے نکال دیا۔ انہیں زمین پر زندگی گزارنا شروع کرنی پڑی، جنت کے عیش و آرام سے بہت دور۔ کچھ عرصے بعد بی بی حوا 2 جڑواں بچوں کی ماں بنی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ جڑواں بچے ہوئے، لڑکا اور لڑکی۔ لڑکوں کا نام حابل اور قابل تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو دنیا میں اور کوئی لڑکی نہیں تھی، اس لیے حابل کی شادی قابل کی جڑواں سے اور قابل کی شادی حابل کے جڑواں سے طے کی گئی۔ قابل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی اور قابل خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اللہ کے سامنے رکھا اور اللہ نے قابل کی قربانی قبول کی۔ حابل غصے میں قابل کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس نے کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش مٹی میں دفن کر دی، اور اسی طرح دنیا میں پہلا قتل ہوا اور پہلا انسان دفن ہوا، اور اسی طرح شیطان نے ایک بار پھر انسان کو گمراہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا ہوا ہے اور وہ افسردہ تھے۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھو چکے تھے، ایک مر گیا تھا اور دوسرے کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے باقی بچوں کو شیطان سے دور رہنے کی تاکید کی اور اللہ کی راہ پہ چلنا سکھایا۔ آدم علیہ السلام کی موت کے قریب انہوں نے اپنے بچوں میں سے ایک، سیج کو اپنا وارث بنایا اور پھر اس دنیا سے سکون سے رخصت ہو گئے۔